والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. آج آپ کے سامنے رمضان سے ہمیں کیا سبق ملا، اس پر کچھ باتیں عرض کرنا ہے. قرآن مجید کی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اللہ تعالیٰ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں اے پیغمبر، آپ عبادت کرتے رہیے. کب تک؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ، آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے. حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے. مطلب کیا ہے کہ موت آنے تک اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے. کیا معلوم ہوا اس سے؟ موت آنے تک اپنے رب کی عبادت کرتے رہو. اس سے کیا معلوم ہوا؟ مسلمان وہ موسمی مسلمان نہیں ہوتا ہے. مسلمان کو موسمی مسلمان نہیں ہونا چاہیے. کوئی اچھا موسم آ گیا، رمضان آ گیا، ٹوپی پہن لیا. رمضان آ گیا، وقتی طور پر داڑھی چھوڑ لیا. رمضان آ گیا، جبہ شریف پہن لیا. رمضان آ گیا، لنگی پہن لیا. رمضان آ گیا، سحری کرنا شروع کر لیا. رمضان آ گیا، افطار کی مجمع زیادہ آنے لگا. جو ہی رمضان آ جاتا ہے ایک ہلچل مچ جاتی ہے، مسجد فل ہو جاتی ہے، لوگ تہجد میں آنے لگتے ہیں اور پھر دوسرے موقعوں پر لوگ آنے لگتے ہیں. لیکن جو ہی رمضان چلے جاتا ہے وہ رمضان مسلمان بھی چلے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تم موت تک عبادت میں لگو رہو. تو ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم موسمی مسلمان نہ بنیں، رمضانی مسلمان نہ بنے، بلکہ ربانی مسلمان بنے. رمضان ایک موسم ہے، ایک مہینہ ہے، وہ آیا، اپنا موسم اور اپنی گنتی پوری کر کے چلے گیا. تو ہم کو گنتی پوری کرنا نہیں ہے، بلکہ ہم کو زندگی بھر تک، سانس کے آخری پل تک ہم کو مسلمان بن کر رہنا ہے، مسلمان بن کر جینا ہے اور مسلمان بن کر مرنا ہے. تو ہمارے لیے سبب ہے کہ ہم موسمی مسلمان نہ بنے، رمضانی مسلمان نہ بنے، بلکہ ربانی مسلمان بنے. موسمی مسلمان یہ تو ایسا ہی ہو، یہ تو ایک ہندوانہ رسم ہو گئی ہے. وہ لوگ بھی جب ان کی عید آ جاتی ہے اچھے بن ٹھن کر اپنی خوشی مناتے ہیں. ایسا مسلمان بھی اپنا مقدس دن آ گیا، مقدس رات آ گئی، مقدس مہینہ آ گیا، بن ٹھن کر سنور کر آ گئے. جو ہی وہ دن ختم، جو ہی وہ رات ختم، جو ہی مقدس مہینہ ختم، مسجد خالی. یہ مزاج نہ ہو مسلمانوں کے اندر. وہ ہندوانہ مزاج ہے. موسم آتا ہے بن سنورتے رہے، موسم آتا ہے کپڑے پہنتے رہے، موسم آتا ہے بڑے حشاش بشاش نظر آتے ہیں، موسم آ جاتا ہے خوش نظر آتے ہیں. موسم چلے جاتا ہے بس ختم ہو جاتی ہے ان کی عبادت، ختم ہو جاتا ہے ان کا عبادت خانہ، ختم ہو جاتا ہے ان کا گردوارہ، ختم ہو جاتی ہے ان کی مندریں، ان کے چرچ ختم ہو جاتے ہیں. عبادت گاہ میں لوگ عبادت کے لیے جمتے جڑتے نہیں ہیں. وہ تو ان کا مزاج ہے. موسم کے لحاظ سے عبادت کرنا وہ غیروں کا طریقہ ہے. مرتے دم تک مذہب پر جینا، مرتے دم تک مذہبی تعلیمات پر عمل کرنا، مرتے دم تک اسلام کو اپنے جسم میں جگہ دینا، اپنی زندگی میں جگہ دینا، اور اسلام کو اور اسلامی تعلیمات کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دینا، یہ مسلمان کا شیوا ہے. یہ مسلمان، یہ رسمی مسلمان نہیں ہے.
ہم کو رسمی مسلمان بننا نہیں ہے، مذہب پر، اسلام پر رسمی طور پر عمل کرنا نہیں ہے، بلکہ جی جان سے، دلچسپی سے عمل کرنا ہے۔ وہ جو لوگ رمضان میں آتے تھے تو پھر وہ لوگ تو رمضان جو ہی چلے جاتا ہے وہ لوگ بھی اپنی مدد چھوڑ دیتے ہیں۔ جو لوگ خدا کی عبادت کرتے ہیں تو پھر ان کا خدا اب بھی باقی ہے۔ جو لوگ رمضان کی عبادت کرتے تھے وہ لوگ اپنے حساب سے شاید رمضان کو خدا سمجھے ہوں گے، اس لیے رمضان ان کے سمجھنے کے حساب سے ان کا خدا چلے گیا، اب رمضان کے بندے چلے گئے۔ جو لوگ خدا کی عبادت کرتے ہیں وہ لوگ رمضان میں بھی عبادت کرتے تھے، رمضان کے بعد بھی عبادت کرتے ہیں خدا کی، اس لیے کہ ان کا خدا باقی ہے، زندہ ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اس لیے جو لوگ رمضان کی عبادت کرتے تھے ان کا خدا رمضان چلے گیا، وہ لوگ بھی چلے گئے، رمضان کے بندے چلے گئے، ان کا خدا رمضان چلے گیا، رمضان کے بندے چلے گئے۔ جو لوگ خدا کی عبادت کرتے تھے ان کا خدا اب بھی باقی ہے، وہ لوگ ان کی خدا کی عبادت اب بھی کر رہے ہیں اور موت تک کرتے رہیں گے لوگ۔ تو اس لیے ہم کو سبق کیا ہے کہ ہم رمضانی مسلمان بننا نہیں ہے، ہم کو ربانی مسلمان بننا ہے۔ رمضان ایک مہینہ ہے، ایک مخلوق ہے، ایک موسم ہے، وہ آیا چلے گیا۔ ہم کو رمضان کی بات نہیں کرنا ہے، ہم کو رب کی بات کرنا ہے، رمضان کو بھیجنے والے خدا کی ہم کو بات کرنا ہے۔ رمضان تو چلے گیا لیکن رمضان کو بنانے والا خدا، رمضان کو بھیجنے والا خدا وہ اب بھی باقی ہے، ہم کو اس کی بات کرنا ہے۔ دیکھو پہلا سبق، رمضان کے مہینے میں 3 عشرے ہوتے ہیں، 10 دن۔ تو پہلا 10 دن رحمت والا ہوتا ہے، دوسرا 10 دن مغفرت والا ہوتا ہے، تیسرا 10 دن وہ آگ سے آزادی والا ہوتا ہے۔ جس طرح رمضان کے 3 عشروں پر مشتمل 3 عشرے ہوتے ہیں، 3 عشرے 10 دن، تو 30 دن 3 عشروں والا رمضان کا مقدس مہینہ، رحمتوں والا، مغفرت والا، جہنم سے آزادی والا مہینہ، جیسا یہ 3 عشروں پر مشتمل مہینہ گزر گیا، بالکل اسی طریقے سے انسان زندگی کے 3 اسٹیج ہیں، 3 عشرے سمجھنے کے لیے۔ ایک بچپن کا عشرہ، بچپن کی زندگی، اور ایک جوانی کی زندگی، تیسرا ہے بڑھاپے کی زندگی۔ جس طرح رحمتوں، برکتوں اور آگ سے آزادی والا مہینہ 3 عشروں پر مشتمل مہینہ گزر گیا، بالکل اسی طریقے سے انسان کی زندگی کے 3 عشروں پر مشتمل انسان کی زندگی، بچپن، جوانی، بڑھاپا، یہ 3 عشروں پر، یہ 3 زمانے انسان پر آتے ہیں، یہ 3 زمانے بھی گزر جائیں گے۔ جیسا وہ 3 عشروں پر مشتمل مہینہ گزر گیا ویسا انسان کی زندگی کے 3 زمانے بھی گزر جائیں گے۔ کسی کا بچپن گزر رہا ہے، کسی کی جوانی گزر رہی ہے، کسی کا بڑھاپا گزر رہا ہے۔ جب جوانی بچپن ہوتا ہے تو لوگ بچے کو بھی اگر کوئی بندہ مارتا ہے تو پھر لوگ کیا کہیں گے، بچہ ہے چھوڑ دو بھائی۔ رحمت والا زمانہ ہے تو لوگ بھی کیا کہیں گے، بچے پر رحم کر دیں گے۔ تو بچپن کا زمانہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ اس پر ہر کوئی رحم کرنے کو ہر کوئی رحم کرنا چاہتا ہے اور لوگ بھی رحم کرنا چاہتے ہیں، چھوڑ دو بچہ ہے۔ بالکل اس طریقے سے بچوں کا بچپن کا زمانہ وہ رحمت کا زمانہ ہوتا ہے، گناہوں سے پاکی کا زمانہ ہوتا ہے۔ وہ ابھی بالغ نہیں ہوئے، نماز فرض نہیں ہوئی ہے، روزے بھی فرض نہیں ہوئے، وہ رحمت کا زمانہ ہوتا ہے۔ خدا کی طرف سے ان پر بخشش کی چادر ان پر بچھائی جاتی ہے، ان پر اڑائی جاتی ہے، وہ لوگ گناہوں سے بالکل پاک ہوتے ہیں، پہلے ہی سے ان کے اوپر رحمت اللہ کی برسائی جاتی ہے۔ دوسرا عرش رمضان کا وہ ہے مغفرت کا۔ مغفرت کب ہوتی ہے، بندہ توبہ کب کرتا ہے، بندہ اللہ سے معافی کب چاہتا ہے، گناہ ہونے پر معافی ہے، گناہ ہی نہیں ہے تو پھر معافی کا سوال پیدا نہیں ہوتا ہے۔ تو چونکہ جوانی کے اندر گناہ ہوتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ رمضان کے دوسرے عشرے میں مغفرت کا سسٹم رکھا ہے۔ پہلے عشرے میں رحمت، دوسرے عشرے میں دوسرے 10 دن میں اللہ تعالیٰ بخشش رکھا، مغفرت رکھا۔ کیوں؟ یہ لوگ گناہ کر کے ان کو صرف 1-2-4 کام کرنے پر ان کی بخشش نہیں ہوگی، اور کچھ کام کرنا ہے، اور 10 دن گزر جائیں ان کے۔ 10 دن گزرنے کے بعد پھر 11ویں دن سے جب شروع ہوں گے یہ لوگ عبادت میں اور ذوق شوق لگائیں گے۔ ان کی عبادت کے شوق کو دیکھ کر، عبادت میں پابندی کو دیکھ کر صرف 1-2 دن آ گئے،
شروع کے 2-4 دن نماز کو آ گئے، تراویح کو آ گئے، سحری افطار میں آ گئے، ٹاٹا بول کر جانے والے یہ مسلمان نہیں ہیں، یہ 10 دن بھی پورا کرنے والے ہیں، اور پھر 11 سے 20 تک بھی مکمل کرنے والے ہیں، اور پھر 21 سے 30 تک مکمل کرنے والے ہیں۔ ان کے لیے اللہ فرماتے ہیں یہ رحمت بھی پا لی ہے نیکیاں کر کے، اب پھر اس کے بعد میں ان کو خرید کر لیا، میں ان پر اپنی رحمت چادر ڈال دیا، اب یہ لوگ میرے پاس آ گئے، نیکیاں کر رہے ہیں، گناہوں سے بچ رہی، سحریاں کر رہی، افطار کر رہے ہیں، لوگ دعائیں مانگ رہی، میں جیسا بول رہا ہوں گناہوں سے بچنے کی خاطر، حلال کو چھوڑنے کے لیے کہہ رہا ہوں، چھوڑ دیے، کھانا چھوڑ دیے، پینا چھوڑ دیے، بیوی سے محبت تعلقات ختم کر لیے، میں جب ان کو جیسا اٹھو بول رہا ہوں، بیٹھو بول رہا ہوں، کرو بول رہا ہوں، آؤ بول رہا ہوں، جاؤ بول رہا ہوں، یہ لوگ آ رہے جا رہے، اب کیا کرنا ہے؟ رحمت تو ان کو مل گئی ہے، 10 دن روزہ رکھ لیے، اللہ تعالیٰ 10 دن کے بعد میں اللہ ان کو گناہوں کو بخش کر ان کے لیے حق میں اللہ تعالیٰ جنت کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ تو بالکل اسی طریقے سے جس طرح رمضان کا دوسرا عشرہ بخشت کا عشرہ ہے، بالکل اسی طریقے سے جوانی کے اندر انسان کے خیالات کنٹرول میں نہیں ہوتے ہیں، اس کے دل دماغ میں گناہوں کے خیالات، برائی کے خیالات، نشے کے خیالات، زنا کے خیالات، بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کے خیالات پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ اب جب وہ بندہ اپنے حرام کاریوں کو چھوڑ کر خدا کے دربار پر آ جاتا ہے، خدا کے بتائے ہوئے باتوں پر عمل کرنے آ جاتا ہے، حرام کاریوں کو چھوڑ دیتا ہے، حلال پر آ جاتا ہے، رات میں 3 بجے اٹھتا ہے خدا کی خاطر، خدا کے حکم پر عمل کرنے کی خاطر، تو پھر اللہ تعالیٰ کو بندہ بڑا پسند آ جاتا ہے، میں جیسا بولا ویسا کر رہا ہے، اب اللہ جیسا بول دیا بندہ ویسا کر رہا ہے، تو پھر اللہ کیا کہہ دیں گے؟ اس کے لیے بخشش کا اللہ تعالیٰ سرٹیفکیٹ لکھ دیں گے۔ تو جوانی کے اندر گناہوں سے بچنا بڑی اہم بات ہوتی ہے۔ گناہوں بڑھاپے کے اندر تو پہلی بات بچپن کے اندر گناہ ہوتے ہی نہیں، اگر ہو بھی جائیں تو پھر بالغ ہونے تک ان کے لیے معافی ہی معافی ہے۔ اب بڑھاپا کا عالم تو وہ ہے ہی بخشش اور رحم کیے جانے کا وہ زمانہ ہوتا ہے بڑھاپے کا۔ اصل توبہ، بخشش، عبادتوں کا ذوق شوق دکھانا سو جوانی کے اندر۔ بزرگوں نے کتابوں میں لکھا، ایک بات بڑی اچھی لکھی، اگر شیر بڑھاپے کے اندر توبہ کرتا ہے، وہ کھانے بند کر لیتا ہے، تو پھر کیا بڑی بات ہے۔ جوانی کے اندر اگر شیر چھوڑ دیتا ہے، ظلم کرنا چھوڑ دیتا ہے، جانوروں پر حملہ کرنا چھوڑ دیتا ہے، بڑی شان کی بات ہوتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اگر آدمی بوڑھا ہو کر توبہ کر لوں گا، بوڑھا ہو کر میں عبادت کر لوں گا، کیا کمال کی بات ہے۔ ارے اس وقت تو گناہ کا خیال پیدا ہوتا بھی نہیں ہے، اگر گناہ کا خیال پیدا ہو بھی گیا، گناہ کے جذبات کو آدمی خواہشات کو پورا کرنے کے اپنے اندر طاقت بھی نہیں رکھتا ہے، تو اس وقت بڑھاپے کے عالم میں توبہ کرنے کا کیا فائدہ؟ توبہ کرنے کا زمانہ جوانی کا زمانہ ہے، خیالات بھی آئیں گے، خواہشات بھی بھڑکیں گے، جوانی بھڑکے گی، شیطان ورغل آئے گا، اور پھر نفس بھی انسان کو مکاری کے ساتھ اس کو گناہوں پر آمادہ کرے گا۔ اگر اس شیطان کی گناہوں پر ورغلانا، نفس کا گناہوں پر دھوکہ دے کر اسے ابھارنا، اور پھر انسان بھی جوانی کے عالم میں جوش جذبے میں ہوتا ہے، اگر اس من مستی کے عالم میں جو چاہے بھی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، طاقت بھی ہوتی ہے، اور پیسہ کمانے کے لیے نظام اور سسٹم طاقت بھی ہوتی ہے، اگر اس جوانی کے عالم میں انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے، یہ بڑی کمال کی بات ہوتی ہے۔ اس لیے گناہوں سے بچنے کا زمانہ وہ جوانی کا زمانہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کو بھی جوانی بڑی پسند ہے۔ تو جس طرح انسان رمضان مبارک کے 3 عشرے گزر گئے، بالکل اسی طریقے سے انسان کی زندگی کے 3 عشرے، بچپن، جوانی اور بڑھاپا، یہ 3 عشرے بھی، یہ 3 زمانے بھی گزر جائیں گے، زندگی کے 3 حصے گزر جائیں گے۔ تو انسان کو کرنا کیا ہے؟ جتنا ہو سکے انسان کو، چاہے وہ جوانی کے حصے میں ہو، چاہے وہ بڑھاپے کے حصے میں ہو، گناہوں سے بچنے کا نظام بنائے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے۔ دوسرا سبق، پہلا سبق تو یہ، جس طرح 3 عشروں پر مشتمل رمضان کا مہینہ گزر گیا، بالکل اسی طریقے سے یہ ہمارے 3 حصوں پر مشتمل، بچپن، جوانی، بڑھاپا، یہ 3 حصوں پر مشتمل زندگی کا حصہ یہ بھی انسان کا گزر جائے گا۔ آگے دیکھو، نمبر 2، رمضان رحمتوں، برکتوں اور فرحتوں، خوشیوں کا مہینہ ہے، ہر کوئی خوش ہوتا ہے، بچے بھی خوش نظر آتے ہیں، اور عورتیں بھی خوش نظر آتے ہیں، بوڑھے بھی خوش نظر آتے ہیں، جوان بھی خوش نظر آتے ہیں، وقت سے پہلے مسجد بھر جاتی ہے، امام صاحب کو آنے کے لیے، جن کو سب سے آگے کھڑنا ہوتا ہے، ان کو آنے کے لیے بھی کبھی کبھار جگہ نہیں ملتی ہے، لوگوں کو ہٹاتے ہوئے کھساتے ہوئے پڑتا ہے۔ کیوں؟
رحمتوں کا مہینہ آ گیا، برکتوں کا مہینہ آ گیا، خوشیوں کا مہینہ آ گیا، خدا کا مہمان مہینہ آ گیا۔ اس لیے خدا کے مہمان مہینے کا اکرام کرنے کے لیے خدا کے بندے اس کے اکرام اور قدر کرنے کے لیے آ گئے۔ ہر طرف خوشیوں کا ماحول ہوتا ہے۔ تو اس سے سبق کیا ہے؟ جس طرح 12 مہینوں پر مشتمل ایک سال ہوتا ہے اور 12 مہینوں پر مشتمل سال میں ایک مقدس مہینہ جو 12 مہینوں کا سردار ہوتا ہے، جس طرح وہ مقدس مہینہ گزر گیا، خوشیوں کا مہینہ، رحمتوں برکتوں کا مہینہ، آج سے آزادی کا مہینہ گزر گیا، ویسا ہی انسان کے اوپر مصیبتوں کا جب زمانہ آ جاتا ہے یا خوشیوں کا زمانہ آتا ہے وہ بھی گزر جائے گا۔ خوشیوں پر مشتمل مہینہ گزر گیا، اسی طرح بالکل اسی طریقے سے رمضان کا مہینہ ہمیشہ رہتا نہیں ہے، 12 مہینے رمضان رہتا نہیں ہے، بالکل اسی طریقے سے ہمیشہ خوشی نہیں رہے گی، ہمیشہ انسان پر مصیبتیں نہیں رہیں گی، ہمیشہ انسان پر مشکلات نہیں رہیں گے۔ جس طرح رمضان کا مہینہ برکتوں اور رحمتوں والا گزر گیا، بالکل اسی طریقے سے انسان پر خوشیوں کا مہینہ آئے گا، خوشیوں کا دن آئے گا، یا پھر خوشیوں کا وقت آئے گا، وہ وقت بھی گزر جائے گا، خوشیوں کے دن بھی گزر جائیں گے، خوشیوں کا مہینہ بھی گزر جائے گا اور مصیبتوں کے دن بھی گزر جائیں گے۔ اس لیے کرنا کیا ہے؟ خوشی میں آ کر، مال میں، طاقت کے بل بوتے پر غرور اور تکبر میں آ کر گناہ کرنا نہیں، ناشکری کرنا نہیں، اور پھر انسان گناہوں میں آ جا کر، مصیبتوں میں آ جا کر، مشکلات میں آ جا کر خدا سے نا امید بھی نہیں ہونا، خوشی میں آ کر تکبر میں نہیں آنا، خدا کی ناشکری نہیں کرنا، اور لوگوں کو حقیر سمجھ کر ان کو ذلیل کرنا، ان کو نیچی نگاہوں سے دیکھنا، گری نگاہوں سے دیکھنا، ایسا خوشی میں کسی کا انسان پاس لحاظ نہیں کرتا ہے، کسی کی طرف دیکھتا بھی نہیں انسان خوشی کے موقع پر۔ مال ہے، جوانی ہے، پیسہ ہے، دھن دولت ہے، کرسی ہے، عہدہ ہے، اس وقت اس کو کوئی یاد نہیں آتا۔ تو خوشی کے موقع پر تکبر اور گھمنڈ میں آ کر انسان اپنے آپ سے باہر نہیں ہونا، ناشکری والا مزاج پیدا نہیں ہونا، اور پھر مشکلات میں، مصیبتوں میں، تکلیفوں میں آ کر انسان خدا سے نا امید بھی نہیں ہونا۔ اب میرے گناہ اتنے ہو گئے، اللہ مجھے کیا معاف کر سکتے ہیں، اللہ مجھے کیا معاف کر سکتے ہیں، میرے گناہ تو خدا کی رحمت سے بڑھ کر ہو، ایسا نا امید بھی نہیں ہونا۔ مشکلوں میں، گناہوں میں، تکلیفوں میں آنے کے بعد انسان نا امید نہیں ہونا، خوشی میں ناشکراپن دکھانا نہیں، اور گناہوں میں، مشکلات میں انسان نا امیدی دکھانا نہیں۔ خلاصہ کیا ہے؟ خوشی کے موقع پر شکر ادا کرو، شکر والا مزاج پیدا کرو، اور مصیبتوں میں، مشکلوں میں خدا سے امید باندھے رکھو۔ میرے گناہ جتنے بھی ہو جائیں، میری مصیبتیں جتنی بھی ہو جائیں، میرے بیماریاں کتنی بھی ہو جائیں، میں اب تک خدا کے دربار میں نہیں آیا تھا، اب تک میں مسجد کو نہیں آیا تھا، چلو اب تو آ رہا ہوں، اب تو آ جاؤں گا، اب تک نہیں آیا تھا، 50 سال گزر گئے، اب آ جاؤں گا، 40 سال گزر گئے، اب تک ٹوپی نہیں پہنا تھا، چلو اب پہنوں گا۔ کیوں؟ ارے میرے گناہ 40 سال تک تھے، میرے گناہوں کے سامنے خدا کی رحمت بہت بڑی ہے، خدا کی رحمت کے سامنے میرے گناہ خطرے کے برابر بھی نہیں ہے۔ میرا خدا اگر سمجھے گا میرے کیا گناہ، 50-60 سال کے کیا گناہ، پورے دنیا کے انسانوں کے گناہ، اگر پورے دنیا کے انسان اگر کسی ایسی جگہ میں، حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خدا کی عظمت کو، خدا کی بے نیازی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی ایسے بڑے میدان میں آدم تا، عیسیٰ اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے امتی، قیامت تک آنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، اگر وہ کسی ایک میدان میں جمع ہو جائیں، خدا سے مانگنے لگ جائیں، پیسہ، دھن دولت، کرسی، عہدہ، مال، متاع، سب کچھ مانگنے لگ جائیں اللہ سے، اللہ جس کو جو ہونا ہے سب کو عطا کرتا جائے، خدا کے خزانے میں سے ایک خطرے کے برابر بھی کمی نہیں آئے گی، وہ ہے میرے رب کا خزانہ۔ تو خوشی میں آ کر بندے کو اتنا نہیں ہے، ناشکری والا مزاج اپنے اندر پالنا نہیں ہے، ناشکراپن دکھانا نہیں ہے، اور پھر گناہوں میں، مصیبتوں میں، مشکلوں میں آ کر نا امید بھی نہیں ہونا ہے۔ تو خوشی کے موقع پر شکر گزاری انسان کے اندر ہو، اور مصیبتوں کے موقع پر اللہ سے امید بندی ہوئی ہو، میرا رب مجھے معاف کر دے گا، چلو اب تک نہیں آیا، اچھی بات صحیح ہے۔ گناہوں کا اعتراف والا مزاج، گناہوں پر اعتراف والا مزاج، اقرار والا مزاج، یہ آدم کی صفت ہے، وہی آدم کی صفت آدم کے بچوں میں آنا ہے۔ آدم سے جب اللہ نے کہا یہ پھل نہ کھاؤ، بھول ہو گئی، شیطان ان کو ورغلایا، بہکایا،
اور ان کو آس دلایا تم یہ کھا لیں گے تو تمہیں یہاں ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ اللہ تم کو یہاں رہنے کا موقع دے گا، اس لیے اللہ تم کو نکو کھا بولے سو تم یہ کھا لیں تو اللہ تم یہاں ہمیشہ رہیں گے، ان کو بھڑکایا بہکایا۔ تو آدم علیہ السلام انہوں نافرمانی اللہ کی کرنا بول کر نہیں کھائے پھل، انہوں وہاں ہمیشہ رہنے کا موقع ملتا بول کر آس میں کھیس ہوتا۔ نافرمانی نبیوں سے نافرمانی نہیں ہوتی ہے، نبیوں سے ہر قسم کا چھوٹا بڑا گناہ کسی بھی قسم کا نہیں ہوتا ہے، گناہوں سے بالکل پاک معصوم ہوتے ہیں وہ نبی۔ تو آدم علیہ السلام جب وہ پھل کھا لیے شیطان کی باتوں میں آ کر، ہمیشہ رہتی کا بول کو آس میں آ کر، تو پھر بعد میں ان کو احساس ہو گیا تو انہوں بعد میں اللہ سے معافی چاہیے، ربنا ظلمنا، اب معافی اللہ سے کیسا مانگنا ہے، میں معافی مانگنا تو کیسا مانگنا، کون سے الفاظ سے اللہ کی معافی مانگنا ہے، اگر اللہ سے معافی مانگنے کے لیے کون سے الفاظ سے مانگنا معلوم بھی نہیں ہو رہا ہے، اگر میں اللہ سے معافی مانگنے کے لیے کوئی بات بول دیا، کوئی جملے بول دیا زبان سے، اللہ کی بے ادبی ہو گئی تو پھر اور بڑا گناہ ہو جائے گا۔ غلطی ہونے کے بعد، بھول ہونے کے بعد میں آدم علیہ السلام ڈر رہی، رو رہی نو میں کیسا دعا مانگنا بول کر، ذہن میں اللہ تعالیٰ نے کن الفاظ سے دعا کرنا ہے، معافی کن الفاظ سے چاہنا ہے، وہ الفاظ میں اللہ نے ان کے دل دماغ میں ڈال دیا۔ پھر بعد میں انہوں نے اللہ سے دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا، یہ دعا کی انہوں نے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا، یہ بات تو یہ یاد رکھو، بول دوں گے پوائنٹ، ایک تو یہ آدم سے جب بھول ہو گئی تو پھر انہوں نے اقرار کر لیا۔ جب شیطان سے کہا گیا، شیطان تو سجدہ کروا آدم علیہ السلام کو، تو ان بولنے لگا سجدہ میں کی کو کرنا، اللہ تو ان کو مٹی سے بنایا ہے، مجھے تو آگ سے بنایا ہے، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو مجھے آگ سے پیدا کیا، آدم کو تو مٹی سے پیدا کیا، انا خیر من، ارے میں تو اس سے بہتر ہوں خدا، میں کیسا سجدہ کروں اسے، نہیں یہ میرے سے کم مرتبے والا ہے، تو مجھے آگ سے پیدا کیا۔ اللہ سے بحث کرنے لگا، مباحثہ کرنے لگا، دلیلوں سے بات کرنے لگا، حجت بازی کرنے لگا۔ کسی ہمارے سے بڑے پڑھے لکھے آدمی سے ہم حجت کر کے جیت نہیں سکتے، پھر خدا حجتوں کو پیدا کرنے والا، شیطان کو پیدا کرنے والا، شیطان کو عقل دینے والا، اب پھر اس خدا کے سامنے شیطان حجت کر رہا ہے، اللہ کے سامنے حجت کر رہا ہے شیطان۔ اللہ سے بولنے لگا اللہ خیر من، اللہ دیکھو آگ جلے تو کیا ہوتی ہے، سلگتی ہے، سمجھانے کے لیے علماء نے ایک مثال بتائی ہے، جیسا آگ سلگانے پر آگ کا دھواں اوپر جاتا ہے، مٹی کو اٹھا کر اوپر ڈالو تو پھر نیچے پڑتی ہے، اللہ سے ایسا وہ بول کر حجت کرنے لگا۔ ان شیطان ایسا اللہ سے نہیں بولا، انا خیر من کا مطلب علماء نے سمجھایا ایسا، جب شیطان اللہ سے بولنے لگا میں اس سے بہتر ہوں آدم سے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اچھا تو میرے بات پر اعتراض کرتا ہے، سوال کرتا ہے، تجھے تو میرا حکم مان کر سجدہ کرنا تھا، لیکن تو سجدہ بھی نہیں کیا، الٹا سوال کر رہا ہے، پھر اعتراض بھی کر رہا ہے، اور پھر اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہا ہے آدم سے۔ تیرا کام کیا تھا، میرا حکم پر تو عمل کرنا تھا، بس ختم، یہ سب حجت بازیاں کر رہا ہے۔ اللہ نے کیا کہا، فخرج منہا فإنک رجیم، چل یہاں سے، خبیث کہیں کے، رجیم ہو جا، لعنتی ہے تو تیرے پر، قیامت تک تیرے پر لعنت ہو، میرے دربار سے تو نکل جا، رحمت سے دور ہو جا۔ قیامت تک شیطان کو اللہ نے دربار سے اسے ہکال دیا، راندہ درگاہ کر دیا۔ اب دیکھو شیطان کو حکم کیا ہوا، سجدہ کرنے کا حکم ہوا آدم کو، کرو بولے تو نہیں کیا، یہ غلطی، پھر اوپر سے کیا کرنے لگا، میں اس سے بہتر بولے، پھر آگے کیا بولنے لگا، اللہ سے بحث کرنے لگا، یہ سب باتیں کرنے لگا۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا، حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی، انہوں کیا کیے، اللہ سے رونے لگ گئے، توبہ کرنے لگ گئے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، بول کر اللہ سے، اللہ میں اپنے آپ پر ظلم کر لیا، اللہ میرے سے غلطی ہو گئی، اللہ اگر تو معاف نہیں کرے گا، وان لم تغفر لنا، اگر اللہ تو معاف نہیں کرے گا، لنکونن من الخاسرین، اللہ ضرور میں نقصان اٹھانے والے میں سے ہو جاؤں گا، میرا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ عاجزی ان کی یہی ہے۔ سبق ہم کو سکھایا کہ آدم کا بچہ کون، شیطان کا بچہ کون، سمجھنے کے لیے گناہ ہونے کے بعد میں جسے شرمندگی ہوتی ہے، احساس ہوتا ہے مجھ سے غلطی ہو گئی بھائی، اب تک میں گناہ کرتا تھا، اب تک میں نافرمانی کرتا تھا خدا کی، اب تو مجھے ہوش پانا چاہیے، اللہ میں غلطی کر دی، اب تک اللہ معاف کر دے، یہ احساس، اقرار گناہ کا، یہ اقرار گناہ کا، اعتراف گناہ کا، یہ آدم کے بچے کی علامت ہے۔ وہ بات میں کیا گناہ کیا، میں کیا بولا بول کر، ایسا بات مرتبہ لوگ بولتے نہیں، میں کیا بولے بول معافی چاہنا، معافی چاہ لو جی، ان سے غلطی ہو گئی، توبہ تلافی کر لے کو، سال وقت حل کر لے کو، صلح صفائی کر لو، لوگ کیا بول، میں کیا بول کر، میں کیا بولے بول کر معافی چاہنا ہے، میرے سے کیا غلطی ہو گئی، یہی بات، میاں بیوی کے جھگڑے میں دیکھو یہی بات، دوستوں میں جھگڑا ہو گیا یہی بات، آپس میں دو بھائیوں میں جھگڑا ہو گیا یہی بات، باپ بیٹے میں جھگڑا ہو گیا یہی بات، کیا میں کیا کروں بول کر جھگڑا میں معافی چاہنا ہے، میں کیا بولوں بول معافی چاہنا ہے۔
تیرا یہ بولنا میں کیا کروں بول کر معافی چاہنا بول کر، مطلب اپنے آپ کو پاک سمجھنا شیطان کی صفت ہے یہ۔ شیطان بھی سمجھا نہیں اپنے آپ کو میرے سے کیا گناہ ہو گیا، میں کہیں کو معافی چاہنا، اور اس یہ مزاج، یہ سوچ، یہ باتیں شیطان کے اولاد کی باتیں ہیں، جو ایسے بولتے ہیں شیطان کے بچے ہو، جو گناہ ہونے کے بعد غلطی ہوئی کہ نہیں ہوئی کی، بھول ہوئی کہ نہیں ہوئی کی، معافی چاہو کیا جانے کا ہے۔ جو غلطی پر اقرار کرنے والا بندہ وہ آدم کا بچہ ہے، اور غلطی پر اڑ جانا، غلطی کر کے بھی انسان اپنے آپ کو پاک سمجھنا غلطی سے، یہ شیطان کی صفت اور شیطان کا مزاج ہے۔ تو ہم کو کس مزاج کا بننا ہے وہ ہم اپنے اوپر سوچ لینا چاہیے۔ غلطی ہونے کے بعد میں ہم کو اقراری مزاج بنانا رہنا چاہیے۔ دیکھو آگے، تو انسان کو جب مال آ جاتا ہے تو خوشیوں کے موقع پر حد سے اترنا نہیں ہے، حد سے آگے بڑھ جانا خوشیوں کے موقع پر، اور پھر خدا کی نافرمانی کرنا، اس میں نہیں آنا ہے۔ جب انسان کے گناہ ہو گئے، نافرمانیاں ہو گئیں، اور پھر انسان مصیبتوں میں آ گیا، مشکلات میں آ گیا، تو پھر انسان اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر اپنے گناہوں کو خدا کی رحمت سے بڑے سمجھتا ہے۔ نہیں، انسان کے کتنے بھی گناہ ہو جائیں تو پھر انسان کے گناہ خدا کی رحمت سے چھوٹے ہی ہوتے ہیں۔ آگے دیکھو، رمضان میں جتنی عبادت کرتا تھا بندہ، رمضان کے جانے کے بعد چلو کم از کم رمضان میں جتنی عبادت کرتا تھا اتنی تو کر لیتا۔ رمضان میں تہجد پڑھتا تھا، چلو تہجد چھوڑ دو، نفل عبادت ہے۔ ایک پوائنٹ یاد رکھو، ایک مسئلہ یاد رکھو، کئی بار بتا دیا میں یہ، اللہ تعالیٰ جو سوال کریں گے وہ سوال اللہ تعالیٰ فرائض کا، واجبات کا، سنتوں کا اللہ سوال کریں گے، مستحبات کا، مباح چیزوں کا اور نفل چیزوں کا اللہ سوال نہیں کریں گے۔ تہجد پڑھا نہیں پڑھا مطلب کیا ہے اس کا؟ تہجد کی نماز فرض نماز نہیں ہے، لیکن تہجد کی نماز پڑھنے والے لوگ بہت جلد ولی بن جاتے ہیں، لیکن اس کا مطلب فرائض چھوڑ کر تہجد پڑھنا نہیں ہے۔ فرائض کا اہتمام کرتے ہوئے تہجد کا اگر موقع مل جائے تو پڑھ لیں، لیکن فرائض کو چھوڑ کر تہجد میں لگ جانا، واجبات کو چھوڑ کر اور پھر مستحبات میں لگ جانا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اس زمانے کا فتنہ یہ ہے، اس زمانے کا فتنہ یہ ہے، جیسا دوسرے فتنے ہیں، عقیدے کے اعتبار سے فتنے ہیں، ماحول اور معاشرے کے بہت کئی فتنے ہیں، اصلاح کی ضرورت ہے، ویسا یہ فتنہ اس وقت کا ایک اصلاح طلب بات، یہ غلط فہمی والی بات جس کی ازالے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے، وہ کیا ہے؟ اس وقت کا ایک فتنہ یہ ہے کہ لوگ نوافل کو فرائض سے بڑا سمجھتے ہیں، مستحبات کی، مباح چیزوں کی، مستحبات اور مباحات وہ کام اگر کریں گے ان کو تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو خدا سوال نہیں کرے گا، اسے بولتے مستحبات، مباح چیزیں اور نفل چیزیں۔ تو اس زمانے کا فتنہ کیا ہے کہ مباح چیزوں پر، مستحبات پر کرے تو ثواب، نہیں تو کوئی سوال بھی نہیں ہے۔ تو ویسی چیزوں پر اس زمانے کا فتنہ ہے بڑی توجہ، فرائض سے زیادہ فوکس مباحات پر، اس زمانے کا فتنہ ہے یہ۔ فرائض پر کوئی توجہ نہیں ہے، بازو والے کے پیسے لے لیا، خرچ دینا ہے اسے، کوئی توجہ نہیں ہے۔ افطار پر افطار کرائے گا، دعوت پر دعوت کرائے گا، بھئی تیرے لیے تو افطار کی دعوت زیادہ سے زیادہ کیا کہیں گے؟ حدیث میں جو فضیلت بیان کی گئی ہے افطار کرانے پر، اس حدیث کے تحت میں علماء فقہاء کیا کہیں گے افطار کی دعوت دینے کے بارے میں؟ فضیلت تو اپنی جگہ پر ہے، اسے کیا، اس کا حکم کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ اسے کیا کہیں گے؟ نفل کہیں گے۔ افطار اگر کسی کو کوئی بندہ کھلا دیا، سحری میں کسی کو کوئی دعوت دے دیا، کھلا دیا، حلال پیسہ ہو تو، حلال نہیں ہے پھر دعوت کی ضرورت بھی نہیں ہے، حلال پیسہ نہیں ہے تو پھر زکوٰۃ بھی واجب نہیں ہوتا، فرض نہیں ہوتا ہے۔ حلال پیسے پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، حلال پیسے پر قربانی واجب ہوتی ہے، حلال پیسوں پر دوسرے احکامات متوجہ ہوتے ہیں، حرام پیسوں سے عبادت ادا ہوتی بھی نہیں، ادا ہو بھی گئی قبول ہوتی بھی نہیں۔ بلکہ ایک اگر یہ لباس ہے، یہ کپڑا ہے، اگر یہ لباس، یہ کپڑا مولنے میں اگر 100 روپے لگے، 100 روپے 90 پر 9 پیسے حلال کے پیسے ہے، اگر ایک پیسہ، 1 روپے کے 100 پیسے، 100 پیسوں میں سے صرف ایک پیسہ، ایک دھاگا لگا اسے، ایک دھاگا کو ایک پیسہ لگا، 100واں حصے کا پیسہ لگا، اگر 90 پر 9 روپے، 90 پر 9 پیسے حلال کے، صرف 1 روپے میں کا 100واں حصہ اگر حرام کا لگا تو وہ لباس جب تک جسم پر رہے گا اس کی کوئی بات قبول نہیں ہوگی، حرام کا لباس ہوگا پھر وہ،
کیوں ایسا؟ کئی کو ایسا حلال کا اتنے رہے تو 90 پر 9 روپے حلال کے ہے تو، اور پھر 1 روپے میں سے بھی 1 روپیہ نہیں، 1 روپے میں سے بھی 100واں حصہ 1 پیسہ ہے سو خالی حرام کا، پھر کیسا ہو گیا؟ حصے بھی ساتھ سمجھو ذرا، اگر کسی ایک 10 لیٹر کی بکیٹ میں یا پھر ایک 50 لیٹر کے ڈرم میں دودھ ہو، شہد ہو، شربت ہو، اگر اس میں 1 پیشاب کا خطرہ پڑ گیا، 1 گندگی کا خطرہ پڑ گیا، تو بتاؤ کون بندہ ایسا ہوگا جسے معلوم ہونے کے بعد میں بھئی اس میں 50 لیٹر کے دودھ میں 1 پیشاب کا خطرہ پڑ گیا، گندا خطرہ پڑ گیا، تو کون بندہ ایسا ہوگا جو وہی ہوتے 50 لیٹر دودھ میں 1 قطرہ اگر پڑ گیا تو کیا ہوا؟ کیا جانے کا ہے 1 قطرے سے کیا ہوگا؟ ایسا بولنے والا کون ہوگا؟ مسلمان ایسا نہیں بولے گا، اسلامی مزاج والا بندہ نہیں بولے گا، اسلامی مینٹالٹی والا نہیں بولے گا، ایسا کیا نہیں بولے گا؟ وہ 1 خطرہ تو پڑا سو یہ نہیں بولے گا۔ اسلامی مزاج والا کیا بولے گا؟ اسلامی فکر والا کیا بولے گا؟ حرام ہو جائے گا، ناپاک ہو جائے گا بولے گا۔ ویسٹرن فکر پالنے والا بندہ یہی بولے گا بھئی وہ 50 لیٹر میں 1 پڑنے سے کیا فرق پڑے گا؟ یہ بولنے والا اپنے دل دماغ میں وہ دل دماغ میں کیا ہے؟ وہ مینٹلی اعتبار سے وہ یہودیوں کا غلام ہے، ذہنی اعتبار سے وہ یہود کا غلام ہے۔ دیکھو تو وہی بات ہے، تو رمضان کے اندر جو یہ رمضان آ جاتا ہے، افطار پر افطار، سحری پر سحری، وہاں باقی لے کر ہے قرض بندے کے کسی کے پاس، کسی کا حق اٹکا کر رکھا ہے، بہن بھائیوں کا پراپرٹی دینا باقی ہے، اور بچوں کو پراپرٹی وراثت دینا باقی ہے، بیوی کو مہر اب تک دیا نہیں ہے۔ حدیث سنو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے اندر، اگر کوئی بندہ مہر دینے کا ارادہ ہی نہیں ہے، اس کا شادی کر رہا ہے مہر دینے کا ارادہ ہی نہیں ہے، تو پیغمبر فرماتے ہیں اگر مہر دینے کا ارادہ ہی نہیں ہے اس کا، وہ بندہ شادی کر لیتا ہے، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے حدیث سن کر، اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، حدیث سنا رہا ہوں آپ کو۔ اگر کسی بندے کا مہر دینے کا ارادہ ہی نہیں ہے، شادی کر لیا، شادی کے بعد اگر تعلقات قائم کرے گا، ارادہ کون سا ہے؟ مہر دینے کا نہیں ہے، شادی کے بعد جب تعلقات قائم کرے گا، جب تک اس کے تعلقات قائم ہوتے رہیں گے، ہر محبت کے تعلق پر حق ادا کرنے پر زنا کا گناہ ہوگا، اور جو اولاد ہوگی وہ بھی اولاد الزنا ہوگی۔ پھر یہ واجب ہے، ادا کرنا چاہیے۔ انسان کے مرنے کے بعد اس کے پراپرٹی میں سے اس کے خرچ ادا کرنے کے، اس کی تجہیز تکفین، اس کے کفن دفن کا انتظام، پھر اس کے بعد میں قرض کسی کو ہے کیا، تو یہ قرض کسی کو ہے کیا، اس میں سے یہ واجب مہر یہ بھی اس کے اندر ہے۔ بڑی افسوس کی بات ہے، پورا کا پورا دین اگر اسے 100% اگر مان لیں گے تو 100% دین میں سے 70 پر 5% دین معاملات میں ہے، معاملات والا دین 70 پر 5% ہے، لین دین کے معاملات، بات چیت کے معاملات، یہ ہے نہیں حقوق، یہ حقوق والا دین، معاملات والا دین، اس میں معاملات میں 70 پر 5% دین ہے، اور پھر بقیہ عبادات دوسرے اخلاقیات وغیرہ میں 25% دین ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے ہم نے آج تک نہ 25% والا دین، عبادات والا دین، نہ ہم نے وہ سنا، نہ 75% والا دین، معاملات والا دین، نہ وہ سنا۔ اس لیے نہ ہم عبادات والے دین 25% والا دین پر ہم عمل کرتے ہیں، نہ 75% والا دین پر ہم عمل کرتے ہیں۔ یہ بھی گیا، وہ بھی گیا، اس پر بھی عمل نہیں ہے، اس پر بھی عمل نہیں ہے، اس میں ہی کوتاہی، اس میں کوتاہی۔ اب خدا پوچھے گا بندے عبادت میں پکا ہے کیا، پوچھے گا تو 0 ہے، معاملات میں پکا ہے کیا پوچھے تو پھر 0 ہے، عقائد میں پکا ہے کیا 0 ہے۔ اب پھر کس میں پکا ہے سو اللہ پوچھے تو کیا بولیں گے؟ پھر ہمارے پاس کون سا سبجیکٹ ہے جس میں ہم خدا کے سامنے ایسا پیش کر سکیں، اللہ میں عقائد میں پکا ہوں، اللہ تجھے مانتا تھا، اللہ تجھے چھوڑ کر میں کسی مانتا نہیں تھا، اللہ تیرے سامنے اپنی منتیں پوچھتا تھا، تیرے چھوڑ کر میں کسی کو اپنے منتیں پوچھتا نہیں تھا، اللہ ایسا عقائد میں پکے ہے کیا تو بتاؤ اللہ کو پیش کریں گے، یا پھر عبادت میں پکے ہیں کیا بتاؤ اللہ کو پیش کریں، یا پھر معاملات میں پکے ہیں کیا بتاؤ پیش کریں، یا پھر کلچر میں پکے ہیں کیا بتاؤ پیش کریں اللہ کے سامنے۔ ہم مسلمان کون سے اسلام کے شعبے میں 100% عمل کر رہے ہیں بتاؤ ذرا اللہ کے ساتھ پیش کرنے کے لیے۔ کل قیامت میں اگر اللہ پوچھے تو ہم پیش کر سکیں، اللہ میں اسے پکا ہوں، اللہ چلو اللہ وہ کیا کہ ذرا کوتاہی ہوگی، اللہ میرے نبی سفارش کر دیں گے تو میں اللہ میرا بڑا پار ہو جائے گا، پھر میرا بیٹا حافظ قرآن ہے، یا پھر اللہ میں مجھے علماء سے محبت تھی، اللہ تیرے گھر سے محبت تھی، اللہ چلو کسی نہ کسی بہانے سے معاف کر دیں گے۔
بہانہ بنا کر، لیکن یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ شروع اسلام کی سیڑھی سے ہی، اسٹارٹنگ سے لے کر اینڈنگ تک کوئی ایک چیز میں مسلمان پکے نہیں ہے۔ اس لیے چھوڑ رہا ہوں، پھینک رہا ہوں نہیں، حقیقت بول رہا ہوں۔ یہ نہ عقائد پکے، نہ عبادات پکے، نہ معاملات پکے، نہ معاشرت پکی، نہ اخلاقیات پکے۔ یہ 5 چیزیں اسلام، یہ 5 چیزوں میں اسلام: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاقیات۔ یہ تو کئی کا ہی ہے، پورے ٹور میں ملتے سو مٹھے کے نام آئیے۔ دین ہے یہ دین۔ افسوس کہ 1400 سال کا عرصہ گزر گیا، کتابیں موجود ہے، نبی کی حدیثیں موجود ہے، اللہ کا کلام موجود ہے، آج تک آسمانی کوئی کتاب باقی نہیں ہے سوائے قرآن کے۔ اور اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیا، اور حفاظت کی ذمہ داری لے کر اسباب کے طور پر اللہ علماء کو، حفاظ کو تیار کیا، الفاظ کی حفاظت کی خاطر اللہ حفاظ کو تیار کیا، اور معنی مطلب کی حفاظت کی خاطر اللہ نے علماء کو تیار کیا، فقہا کو تیار کیا، اور نبی کے الفاظ حدیث کی حفاظت کی خاطر اللہ نے محدثین کو تیار کیا۔ یہ سب اسلام کی حفاظت کے سسٹم ہو کر بھی اسلام کو ماننے والے مسلمانوں کا حال یہ ہے، ان 5 چیزوں میں سے اس وقت مسلمان قوم 10% قوم کو بھی یہ 5 باتوں میں سے کسی ایک بات میں کوئی 24 میں پکے نہیں ہے۔ کیا حال ہے، کیا حال بنا رکھا ہے مسلمانوں نے۔ رمضان چلے گیا، رمضان ہی چلے گئی۔ آخری پوائنٹ عرض کرتا ہوں، بات ختم کر دیتا ہوں، کئی نکات اور کئی اسباب ہیں، آخری پوائنٹ بات ختم۔ ایک آیت ہے 18ویں پارے میں، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، لوگ صحابہ آپے سے باہر ہو گئے، تو اس وقت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لوگوں میں بیان کیا، لوگوں کو مخاطب کر کے سمجھایا، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب یہ آیت پڑھے، لوگوں کے ہوش سنبھلنے لگے، جذبات کنٹرول میں آنے لگے۔ آیت پڑھنے پر مطلب کیا ہے، لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال ہو گیا بول کر، نبی نہیں ہے تو ہمیں کیا کرنا دنیا کے اندر، نبی نہیں رہے تو ہم دنیا میں رہ کر کیا فائدہ، ہوش ان کے ٹھکانے پر نہیں ہے، محبت ویسی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو اس وقت آیت کا مطلب کیا ہے، ابوبکر نے آیت پڑھی، کیا مطلب ہے اس کا، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بس اللہ کے رسول تھے، قد خلت من قبلہ الرسل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی اللہ کے بہت سارے نبی دنیا میں آ کر چلے گئے۔ اب کرنا کیا ہے، آگے اللہ فرماتے ہیں، دیکھو، افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر موت آ جائے یا ان کو قتل کر دیا جائے، افإن مات، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آ جائے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آ گئی، او قتل انقلبتم، یا پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا گیا، انقلبتم علی اعقابکم، اے صحابہ کیا تم اپنے اسلام سے پھر جاؤ گے؟ مطلب کیا ہے، مطلب کیا ہے اس کا کہ بھائی تمہیں عبادت کس کی کرتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو پھر تم عبادت کس کی کرتے تھے، محمد کی عبادت کرتے تھے یا محمد کے خدا کی عبادت کرتے تھے؟ اگر محمد کی عبادت کرتے تھے تو وہ چلے گئے دنیا سے، نہیں خدا کی عبادت کرتے تھے وہ اب بھی باقی ہے، اب بھی عبادت کرو اس کی۔ بس محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایک پیغمبر تھے، اللہ کا میسیج تم تک پہنچا دیے، ان کے اللہ کا میسیج پہنچانے کا ویلڈٹی اور ٹائم مکمل ہو گیا، دین تم تک اللہ کا پیغام پورا پہنچا دیے، اب وہ اپنے آخرت کی سفر طے کر لیے۔ تو اس سے سبق کیا ہے، جو لوگ رمضان کی عبادت کرتے تھے، آیت میں کیا سبق ہے، آیت میں سبق اور نقطہ کیا ہے آیت کے ذریعے سے، جو لوگ محمد کی عبادت کرتے تھے وہ تو چلے گئے، نہیں جو لوگ محمد کے خدا کی عبادت کرتے تھے ان کا خدا اب بھی باقی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے آیت سے نقطہ سمجھو، جو لوگ رمضان کی عبادت کرتے تھے وہ لوگ چلے جائیں گے، جھڑ جائیں گے، وہ لوگ ختم ہو جائیں گے، خالی ہو جائے گی مسجدیں۔ جو لوگ رمضان کی نہیں، رمضان کو بھیجنے والے خدا کی بات کرتے تھے وہ لوگ رمضان کے بعد بھی خدا کی بات پہ لگے رہیں گے۔ اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم رمضان کو خدا سمجھے تھے یا رمضان کو بھیجنے والے خدا کو خدا سمجھے تھے، وہ نمازوں کے ذریعے سے پتہ چلے گا، بولنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ وہ ہم رمضان کو خدا سمجھے یا پھر اللہ کو خدا سمجھے، وہ نمازوں کے صفوں سے پتہ چل جائے گا۔ اب بتاؤ، ہم رمضان کی بات کرتے تھے یا رمضان کی بات کیے، یا پھر رمضان کی بات کرنا ہے یا رمضان کو بھیجنے والے خدا کی بات کرنا ہے؟ رمضان کو بھیجنے والے خدا کی بات کرنا ہے۔ تو پھر جب رمضان کو بھیجنے والے خدا کی بات کرنا تو پھر صفیں کیوں خالی نظر آتی ہیں؟ معلوم یہی ہو رہا ہے کہ زبان میں تو ہے خدا کی بات کرنا ہے کرتے بول کر، لیکن کلچر سے، کیریکٹر سے، کردار سے
مسجدوں کی صفوں کے خالی ہونے سے معلوم کیا ہو رہا ہے؟ ہم خدا کی بات نہیں کرتے تھے، ہم خدا کی نہیں رمضان کی بات کرتے تھے، وہ ہمارا خدا تھا، وہ چلے گیا، ہم بھی اس کے بندے، چلے جائیں ٹاٹا بول کر جا چل گئے اس لیے رمضان کی ہم کوئی بات نہیں کرنا ہے، رمضان کو بھیجنے والے خدا کی ہم کو بات کرنا ہے۔ تو خلاصہ کیا ہے؟ پوری بیان کا خلاصہ کیا ہے؟ ایک ہی بات ہے، ہم کو رمضانی مسلمان بننا نہیں ہے، ہم کو ربانی مسلمان بننا ہے۔ رمضان ایک مہینہ تھا، مقدس مہینہ تھا، چلے گیا، رب ہمارا اب بھی باقی ہے، تو رب ہمیشہ باقی رہے گا، ہم کو جب تک ہم زندہ رہیں گے تب تک ہم کو اپنے رب کی بات کرنا ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہ مطلب ہے ہم کو ہمارا رب ہمیشہ رہے گا، رب کی بات ہم کو ہمیشہ جب تک سانس ہے تب تک ہم کو کرتے رہنا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو رمضانی نہیں ربانی مسلمان بن کر جینے کی توفیق عطا فرمائے، ربانی مسلمان بن کر مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پلے سنت پڑھیے۔